یہ مجلس برخاست ہوگی. ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. سنو بھائی، پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف، اور کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے، خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کر. پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ اذان پاکستان میں دی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان. کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے، کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بہن. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا مفلس میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول جانے. ویسے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بعد مال نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا. ایک بات سنی میں نے، اللہ کی حفاظت کرے اگر وہ بات سچ ہے تو میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. 1 درم ناجائز اگر کسی کا دیا، 1 درم تو 700 قبول نمازیں دینی ہوں گی. تو آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں یہ سوچتا ہوں اس اوپرا ہاؤس کو بنے میں نا 30 سال ہو گئے. آج بتا رہے تھے ان کے 30 سال ہو گئے. آج 30 سال میں شاید پہلی دفعہ ان در و دیوار نے اللہ کا نام سنا ہے. یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج، ہاں، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں، کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا. ہاں، یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا. ہاں دیکھو، اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا، یہ مجلس برخاست ہوگی، ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. آسمانوں تک. حدیث میں آتا ہے جہاں پہ اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں. بھائی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات ادھر ہو رہی ہے، آ جاؤ. تو اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں. اب یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ، یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تو بھیج رہا ہے؟ پاکستانیوں کے بارے میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے، یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ؟ جی سنو بھائی، پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف، اور کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے، خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا، میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، نہ پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں، ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ ایسی بات، یہ پاکستان وہ پاکستان یہ پاکستان، خاص طور پہ بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا، ٹھیک ہے. اور یہ ڈسکشن کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہ آج پاکستان کے بارے میں تو جو نے سب کچھ بتائیں، تو میں کہتا ہوں یا اللہ، اب میں اس کو کیا بولوں؟ میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی، پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے. مجھے ایک آدمی کہتا جی کراچی میں یہ ہو رہا، میں نے کہا ہے اچھا نہیں یار ابھی تو آ رہا ہوں میں، او جی آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ابھی ادھر؟ اچھا یار چلو ہو رہا ہوگا. بھائی کیا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ اذان پاکستان میں دی جاتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان میں ہیں. ساری امت مسلمہ جتنی زکوٰۃ دیتی ہے وہ ایک طرف وہ 50% دیتی ہے، 50% پاکستانی دیتے ہیں. UN کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی امریکنز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستانیز کرتے ہیں. یہ UN کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں تو پتہ، ہم جانتے ہیں. یقین کرو رمضان کے مہینے میں 15 دفعہ میں مانگنے جاتا ہوں، 15 دفعہ لوگ دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا جی آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے آج پھر آ گئے، نہیں، اسی طرح دل کھول کے دیتے ہیں. ہاں ایک وقت میں قرآن کے سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہیں. ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے وہاں پر، سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاج کس ملک کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں. ہاں کچھ عرصے پہلے تک انڈونیشیا کے تھے، اب پاکستان کے ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس ملک سے نکلتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ جانیں اللہ کے راستے میں کون سے ملک کے رہنے والے دیتے ہیں؟ پاکستان کے. ٹھیک ہے، پھر بھی پاکستانی ہے، پاکستان کو پاکستانی ہے. بس کر دے بھائی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک، اور امت مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک. پوری امت مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان. ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے نا، تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہونا؟ تم پاکستانی بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا؟ ہونا ہے نا، ہونا نہیں ہونا تو بھائی ہونا ہے. تو جب تم نے ارادہ کر لیا تو باقیوں نے بھی کر لیا، باقی بھی ہو جائیں گے. تم ٹھیک ہو جاؤ ہم باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کسی اور کو ٹھیک نہیں کرنا، کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ہوئی نا بات، پیسے وصول. یہاں آنے کے میرے پیسے وصول ہو گئے. اگر اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں قصوروار ہوں، اس بات کا احساس ہو گیا نا، تو آج اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا. یہ اس بات کا 100% یقین کر لو. کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے، کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بہن. ہاں دیکھو، ساتھ میں بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، تبارک الذی. یہ جو ہے نا، یہ بہو
یہ فلانی منیر کی بیوی, اللہ اس کو سنا. مطلب اس سمجھ بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اور اس کی چھوٹے کی تو اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا وہ, امی جان آپ ہی لے کر آئی ہیں, پتہ نہیں کون سی انوس گھڑی تھی کہ میں اس کو لے آئی گھر کے اندر. سب صاف, سب صاف. ہاں جی, پھر چپ کر جا قرآن پڑھ. تبارک الذی بیدہ, یا اللہ رحم. وہ اگلی آیت تو پڑھو, کیا کہہ رہے ہیں اللہ, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ موت اور زندگی کا سارا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے نیک اعمال کو کرنے کے بعد بچا کر میرے پاس لے کر آؤ. یہ نہیں کہ نیک اعمال کر کے دے دی اوپر, نہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, سب سے بڑا مفلس میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول جانے. ویسے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بعد مال نہ. آپ نے کہا نہیں, یہ مفلس نہیں ہے. سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا قیامت کے دن. کیا لے کر آئے گا جی؟ پہاڑوں جیسے اعمال. لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو کی غیبت کی ہوگی, کسی کو برا کہا ہوگا, کسی پر کو ناجائز کیا ہوگا, کسی کو یہ کیا ہوگا. اللہ سب کو بلا لیں گے, آ جاؤ بھائی سارے. ایک بات سنی میں نے, اللہ کی حفاظت کرے, اگر وہ بات سچ ہے تو میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. 1 درم ناجائز اگر کسی کا دیا, 1 درم, تو 700 قبول نمازیں دینی ہوں گی. پتہ نہیں اپنی تو ایک بھی قبول ہے کہ نہیں. 700 قبول نمازیں جائیں گی ٹھک 1 درم کے اوپر. تو اللہ پاک وہ آئیں گے, یا اللہ اس نے میرا تو یہ لیا, میرا یہ لیا. اب اللہ اس کے اعمال میں سے دینے شروع, چل بھائی تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے. جب اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے, یا اللہ میں بھی رہتا ہوں. اللہ پاک گناہ اٹھائیں گے اور اس کے سر پہ, لا بھی اپنے گناہ دے دے, اس کے سر پہ تھوپ, اس کے سر پہ تھوپ, اس کے سر پہ تھوپ, اور اس کے بعد لے جائیں, کہیں گے فرشتوں کو لے جا اس کو میرے سامنے سے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.